شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اب ہمارے علاقے میں آئیے اور تھوڑی سی تقریر کر کے دیکھیے کہ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ فوراً صبح اٹھ کر چائے کی ہوٹلوں پر آپ پر تبصرے ہونے لگیں گے، اور اس کے برعکس اگر آپ یہ بات کر کے دیکھیں کہ فلاں کے کارنامے یہ ہیں، فلاں کی کرامتیں یہ ہیں، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا، وہاں جو پہنچتا ہے اس کو ملتا ہے، اور پھر علاقے بٹے ہوئے ہیں، اگر آپ اس طریقے کی باتیں کریں تو آپ کو جو پذیرائی حاصل ہوگی اس کا کیا کہنا۔ توحید وحد یوحد کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ سنسکرت میں اس کے مد مقابل جو لفظ آتا ہے وہ ہے ایکیشور واد۔ توحید کی ضد ہے شرک، اور شرک کو سنسکرت میں کہتے ہیں بہو ایش پوجا، بہت سے دیوی دیوتاؤں کی اور بہت سے معبودان باطلہ کی عبادت۔ چونکہ ہر نبی کی یہی ایک دعوت رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا یہ دعوت دے کر کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی پوجا سے بچو۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز جس کی عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، قیام بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے لیے قیام کرتا ہے تو یہی طاغوت ہے، کسی غیر کے سامنے رکوع کرتا ہے تو یہی طاغوت ہے، کسی غیر کو سجدہ کرتا ہے تو یہی طاغوت ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کرتا ہے تو یہی طاغوت ہے۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ طاغوت۔ توحید کی کئی قسمیں ہوا کرتی ہیں، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ خاص طور پر توحید الوہیت کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نبی اکرم کو مان لینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ آج بھی ہم ہندوستان کے اندر اگر دیکھیں، پاکستان کے اندر دیکھیں تو بڑے بڑے مستشرقین اور غیر مسلموں نے بڑی بڑی کتابیں تک لکھ ڈالی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ خود مہاتما گاندھی کے وہ الفاظ ستیہ اور اہنسا کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ چلا کرتے ہیں اور بوریا بستر لے کر گھومتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی قطعی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے اگر یہ لوگ جناب محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں، نبی اکرم کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لیں۔ نبی اکرم کا اخلاق پیدا کرنے کے بعد غیر مسلم دنیا خود بخود ان کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو جائے گی، اسلام قبول کر لے گی۔ یہ بات مہاتما گاندھی نے لکھی ہے ستیہ اور اہنسا کے اندر، جو آج بھی موجود ہے۔ عرب کے کافر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے قائل تھے، صداقت کے قائل تھے، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کو اعتراض تھا تو صرف الوہیت کا۔ وہ اپنے 360 بتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے،
وہ نبی اکرم کو سچا ماننے کے لیے تیار تھے، امین و صادق ماننے کے لیے تیار تھے، بلکہ کہا بھی کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی امانتیں محمد رسول اللہ کے پاس رکھا بھی کرتے تھے، اور اپنے فیصلے وہ محمد رسول اللہ سے کرایا کرتے تھے۔ اور جب نبی اکرم کو دیکھ لیا کرتے تھے تو کہتے تھے قد جاءنا الامین قد جاءنا الصادق، امین آ گیا، صادق آ گیا، ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے۔ فیصلہ ہونے سے پہلے ذرا تیقن کا انداز دیکھیے، فیصلہ ہونے سے پہلے وہ یہ مان لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اس کا فیصلہ منظور ہے، جو بھی فیصلہ کرے گا میں فیصلہ مان لوں گا۔ فیصلہ کیا ہوگا، میرے خلاف یا میرے فیور میں، یہ تو بات کی بات ہے، مجھے منظور ہے ان کا فیصلہ، چاہے وہ میرے فیور میں ہو چاہے وہ میرے اپوزٹ ہو۔ وہ نہیں مانتے تھے تو صرف اس بات کو، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت، وہ کسی قیمت پر اس کے قائل نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہماری دعائیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے ان سے تعلقات ہیں، تعلقات۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے، اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر۔ جن کو غوث پاک، مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے، حالانکہ غوث صرف اللہ ہے۔ لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے، جو پردھان تھا اس گاؤں کا، سرپنچ تھا، اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو۔ تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو، پیسہ اکٹھا کرو، میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا، سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا، اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ؟ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا، لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ بیچارہ آیا، اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا، ابھی تک بارش نہیں ہوئی، آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی، وہ بارش نہیں کرے گا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس، لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں، جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں، مجھے کہاں مانتے ہیں؟ میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جاؤ کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں، اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے، عبد القادر جیلانی کے نام پر، تو 11ویں کی ڈیگے لے لو، حلوے لے لو، بریانی لے لو، وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں، سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا ہوں۔ اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی، اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے۔ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد، صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔
بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں. گویا کہ یہ انجینئر تھے, سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک, دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے, تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا, پانچواں چھٹے پر, تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا, میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا, پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے, زمین پر آنے سے ان کو روک لیا, ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے, شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. مسجد ہے, میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی منتر پڑھوں, لیکن ایک منتر میں پڑھتا ہوں جس سے توحید کا ثبوت ملتا ہے. ذرا غور کیجئے. یچتی یو یو پم مما نستسما دیوی شوری رشا, یجروید ادھیائے 2 منتر نمبر 21 کے اندر آپ یہ منتر دیکھیں گے. آج بھی یہ منتر لکھا ہوا ہندوؤں کی کتابوں میں. یچتی یو یو پم مما, یاچنا کے معنی ہوتے ہیں سنسکرت میں بھیک مانگنا. یچتی امپریٹیو سینٹینس ہے, فعل امر ہے. مانگو کس سے؟ یو, اس سے. یو اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے, مانگو اس سے. اور دوبارہ جو یو آ رہا ہے یچتی یو, یو 2 مرتبہ یو آیا, دوسری مرتبہ جو یو آیا اس کا معنی ہے وہی ہے. یچتی یو یو, مانگو اس سے وہی ہے. پم مما, جو تمہاری جھولیوں کو بھرتا ہے, جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے, وہی ہے جو تمہیں دینے والا ہے. نستسما دیوی شوری رشا, نستسما دیوی شوری رشا, نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ جو تمہاری جھولی جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. نستسما, نہیں ہے کوئی. دیوی شو, دیوی دیوتا. ری رشا, جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. ہندو مذہب کی کتابوں میں آج تک یہ توحید ملی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاں ویدوں میں ان کے ہاں جو بتوں کی پوجا کی جاتی ہے, مورتیوں کی, حالانکہ ہندو دھرم میں جو 2 گروہ ہیں, ایک آریہ دھرم ایک سناتن دھرم, آریہ دھرمی لوگ بتوں کی اور مورتیوں کی پوجا کے قائل نہیں ہیں. صاف لکھا اوم نراکارم مستی نیاکارم, وہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں. وہ ان اسٹیچو ہے, اس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے. اوم نراکارم, وہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں ہے, اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. اسی کو قرآن نے یہ کہہ دیا لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے, اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. ان کے ہاں جو مورتیاں رکھی ہوتی ہیں وہ مورتیاں بھگوان نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں یہ بھگوان کا, یہ رب کا روپک ہیں. یعنی ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ گویا میرا اللہ میرے سامنے, حالانکہ وہ رب نہیں مانتے ان کو بھی. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو صرف بزرگ مانتے ہیں, اللہ نہیں مانتے, یہ ہماری دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں. ذرا تصور تو کرو, مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی پر مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, نقوش ابوالکلام آزاد دیکھو, وہ لکھتے ہیں کہ میرے گھر میں میرا باپ جو تھا وہ بالکل مشرک تھا, اور میرے اپنے گھر میں میری حیثیت یہ تھی جیسے ابراہیم کے گھر میں آزر, آزر کے گھر میں ابراہیم. جیسے آزر کافر تھا اور ان کے گھر میں ابراہیم موحد توحید پرست تھے, ایسے ہی میری حیثیت سمجھو جیسے آزر کے گھر میں ابراہیم کی حیثیت تھی وہی میرے گھر میں. ابوالکلام آزاد کے باپ کا عقیدہ جانتے ہو کیا تھا؟ اتنا مشرکانہ عقیدہ تھا, شاید کسی کا یہ عقیدہ, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے آج اس مسلک سے اپنے نام کو جوڑنے والوں کا بھی عقیدہ نہیں ہوگا. مولانا ابوالکلام آزاد کے باپ برجستہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے جو نقوش ابوالکلام آزاد کے اندر لکھا ہوا ہے, سب کا خدا خدا ہے ہمارا خدا محمد. ابوالکلام آزاد کے باپ کا عقیدہ یہ تھا, سب کا خدا خدا ہے ہمارا خدا محمد.
لیکن ابوالکلام آزاد کا عقیدہ یہ نہیں تھا. انہوں نے توحید کی دعوت دی, شرک کا کاٹ کیا, اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, اور نتیجہ یہ نکلا. جو لوگ انڈیا سے وابستہ ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد خطیب الہند کا مزار آج بھی دہلی کی جامع مسجد کے اندر موجود ہے. لیکن اس مزار کی حیثیت کیا ہے؟ اس مزار کی حیثیت کیا ہے؟ تالا پڑا ہوتا ہے, کتے اوپر سے دیواروں سے چڑھ کے اندر گھس جاتے ہیں. اس مزار کا کوئی جھاڑو لگانے والا بھی نہیں ہے, اس مزار پر کوئی جھاڑو لگانے والا بھی نہیں, کتے پیشاب و پائخانہ کر کے چلے جاتے ہیں. اگر مولانا ابوالکلام آزاد کا عقیدہ وہی ہوتا جو ان کے باپ کا عقیدہ تھا تو آج ان کی قبر پر عطر چھڑکایا جا رہا ہوتا, گلاب پڑ رہے ہوتے, پھول برس رہے ہوتے, اور ایک سے ایک عمدہ چادریں چڑھ رہی ہوتی. چونکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا اس لیے آج ان کے مزار کی حیثیت ہے, ان کے قبر کی حیثیت ہے. میرے پیارے ساتھیو, یہی چیز تو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ توحید کیا ہے. انہوں نے اس بات کو سمجھا تھا سب سے بڑا گناہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارنا ہے. اٹھائیے وہ حدیث جس کو امام بخاری کتاب الکبائر کے اندر لے کے آئے. حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں, وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک. اس حدیث کو امام بخاری کتاب التوحید میں بھی لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آتے ہی اس نے کہا ایو ذنب اکبر عند اللہ, اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سوچنا نہیں پڑا, جواب نہیں دینا پڑا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. آپ نے فوراً کہا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک, اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارنا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے کسی غیر کو پکارنا یہ سب سے بڑا گناہ بتایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو بھی اٹھاؤ جس کو امام بخاری کتاب التوحید میں لائے. اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ, 7 ایسے گناہوں سے بچو جو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ ان میں سب سے پہلا جو گناہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہ گناہ ہے الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا, سب سے بڑا گناہ. یہ جو سلسلہ چلا ہے ذرا غور کرنا. منوسمرتی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے, مجھے نہیں معلوم یہ ہندو بھائیوں میں یہ واقعہ کہاں سے آیا ہے ان کی کتابوں کے اندر. میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ سے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاؤ, میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر خرافاتیں بھی جو بہت سی ہیں ان میں ایک خرافات یہ بھی بھری ہوئی ہے. ذرا غور کیجئے. لکھا ہے کہ 3 لوگ ایک دریا کا سفر کر رہے تھے. ذرا غور کرنا ہے, الگ الگ رب کو یا الگ الگ معبود کو پکارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہندو دھرم بھی اس کی یہ عبارت بھی آج اس کا کھنڈن کر رہی ہے. ذرا غور کرنا. 3 لوگ دریا کا سفر کر رہے تھے, ایک ہندو تھا, ایک عیسائی تھا, ایک مسلمان تھا. اب یہ مسلمان کا لفظ منوسمرتی میں مسلینیو کر کے آیا, مسلینیو سنسکارا, مسلمان بھی تھا مسلمان. اب یہ مسلمان اس دور میں کہاں سے آیا اس کا جواب ہندو پنڈت دیں گے, ہم اس کے قائل نہیں. ہم تو یہ بتائیں گے تمہاری کتاب میں یہ لفظ آیا ہے. ناؤ ڈوبنے لگی, کشتی ڈوبنے لگی, اس میں جو مسلمان بیٹھا تھا اس نے کہا, یہ لفظ موجود ہے, اسم اللہ سنکٹ موچن. اسم اللہ اللہ سے بنا ہے, آئے اللہ تو اس مصیبت سے مجھے بچا لے. سنسکرت کے شبد کو دیکھو, منوسمرتی میں شبد موجود ہے, اسم اللہ سنکٹ موچن. ہائے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے. منوسمرتی کا 18واں ادھیائے کہتا ہے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا گیا, یعنی اس نے اپنے رب کو پکارا, اللہ نے اس کو بچا لیا. عیسائی نے کہا, اب یہ الفاظ منوسمرتی میں ہیں, او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می. پتہ نہیں منوسمرتی کی عبارت یہ کہتی ہے کہ سب سے پرانا دھرم ہندو دھرم ہے, لیکن اس زمانے میں انگلش تھی نہیں, انگلش کا لفظ آیا کہاں سے یہ جواب بھی پنڈت دیں گے.
او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می، او میرے رب مجھے بچا لے۔ عیسائی کو بھی اس کے رب نے بچا لیا۔ اب رہ گیا ہندو۔ کل میں نے بتایا تھا ہندو کا معنی کیا ہے، وہ کیسٹ منگوا لیجیے گا۔ اب وہ کہنے لگا ہائے برہما مجھے بچا لے۔ کشتی اور نیچے جانے لگی، فوراً بدل گیا، کہتا ہے وشنو مجھے بچا لے، اور نیچے جا رہا ہے، کہتا ہے شنکر مجھے بچا لے، اور نیچے ڈوبنے لگا، بالکل مرنے کے قریب ہوا، کہنے لگا ہائے رام مجھے بچا لے، اور نیچے جانے لگا، اور جب سانس آخری رہ گئی، دم گھٹنے لگی، تو لاسٹ میں کہنے لگا سیتا جی مجھے بچا لو، اور سیتا کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اب ہندو دھرم کے اندر مرتیو لوک ہے، پنرجنم، دوسرا اچھے کام کیے تھے اس کو دوبارہ انسان کا جنم مل گیا۔ کہاں مل گیا؟ سمندر کے اندر۔ اب کیا دیکھتا ہے سمندر کے اندر، اس کی سارے دیوی دیوتا یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، برہما بھی ہیں، وشنو بھی ہیں، شنکر بھی ہیں، رام بھی ہیں، سیتا بھی، اور سب اس کو بلا رہے ہیں تم نے اچھے کرم کیے، انسان بنائے گئے، ادھر آؤ، ہٹو، دور رہو مجھ سے، میرا عقیدہ اٹھ گیا تمہارے اوپر سے، کوئی آستہ نہیں ہے۔ ان سارے بھگوانوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ بولا مسلمان کو اس کے رب نے بچا لیا، عیسائی کو بچا لیا، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تو کائے کے بھگوان بنے بیٹھے ہو؟ برہما جی بولے، عقیدہ دیکھیے ہندو کی کتاب میں، برہما جی بولے کہ میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، جب تو نے برہما کہا تو میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن میری غلطی یہ تھی کہ میں سو رہا تھا۔ جب تو نے برہما کہا تو میں اٹھا، جب تک سو کر اٹھتا ہوں منہ ہاتھ دھلتا ہوں تب تک تو نے برہما کہنا چھوڑ دیا اور وشنو کہنا شروع کر دیا، تو پھر میں نے سوچا جب میرا نام ہی لینا چھوڑ دیا تو میں پھر لیٹ گیا۔ وشنو بولے جب تو نے میرا نام لیا تھا تو میں اٹھا، میں نے منہ ہاتھ دھل لیا، میں تو دروازے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، تو نے شنکر کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس ہو گیا۔ شنکر بولے کہ میں نے تو کپڑے بھی چینج کر لیے تھے، میں تو دروازہ بھی کھول چکا تھا، تب تک تو نے رام کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس چلا آیا۔ رام بولے میں تو گھر سے نکل چکا تھا، تیرے اور میرے بیچ میں آدھا راستہ رہ گیا تھا، آدھا راستہ میں طے کر چکا تھا، تب تک تو نے میرے اوپر وشواس چھوڑ دیا، آستھا اور عقیدہ چھوڑ دیا، اور میری پتنی سیتا پر تو نے عقیدہ رکھ لیا، اور سیتا کہنے لگا تو میں بھی چھوڑ کے چلا آیا۔ بولا سیتا جی تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم بچا لیتی؟ سیتا جی بولی ہائے رام میں ناری تو نر، یہ الفاظ بھی موجود ہیں، میں ناری تو نر، میں استری تو پرش، میں عورت تو مرد، میں تیرے شریر کو کیسے ہاتھ لگاتی؟ میں رام کا بتایا ہوا منتر پڑھ رہی تھی، میں بال کٹا رہی تھی، میں مرد کے لباس میں بھیس میں آ رہی تھی، میں مردانہ چولا اتار رہی تھی، جنانہ چولا اتار رہی تھی اور مردانہ پہن رہی تھی، جب تک میں زنانی چیز کو ختم کرنے میں لگی تھی اور مردانہ ویس بنا رہی تھی، تب تک تو ڈوب کے مر گیا، تو میں کیا کروں؟ تو جس طریقے سے یہ الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے، ان کا یہ انجام ہوا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ یہ حال آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں، ذرا غور کرنا، کتاب ہے بریلی کی چھپی ہوئی، اور یہ کتاب احمد آباد میں ملتی ہے، اب بریلی میں نہیں مل رہی ہے۔ احمد آباد میں 2 مزار ہیں، ایک مزار کا نام ہے سیدی موسیٰ سہاگ اور ایک مزار کا نام ہے شاہ عالم بابا۔ یہ دونوں مزار جو لوگ انڈیا کے گجرات سے وابستہ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے۔ تو ایک عورت کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو وہ شاہ عالم بابا کے مزار پہ جاتی تھی، بہرحال وہ بچہ نہیں ہوا۔ شاہ عالم بابا کے مزار پر جو جائے گا اس کو لڑکا ہوگا، اور سیدی موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جو جائے گا اس کو لڑکی ہوگی۔ یہ ایک عجیب ہے، لڑکی دینے والا الگ ہے، لڑکا دینے والا الگ ہے، یہ بھی ایک دستور ہے۔ شاید سیدی موسیٰ سہاگ اسی لیے چوڑیاں پہنتے تھے اپنے ہاتھوں میں، یہاں تک چوڑیاں پہنے رہتے تھے، بلکہ پہنتے ہی نہیں تھے۔ ایک بار لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے تو چل بھی دیے، دعا کرنے کے لیے نکلے بھی ہیں، یہ پورا واقعہ ملفوظات میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاتھ میں پتھر لے لیا اور اپنے رب سے کہنے لگے اے اللہ پانی برساتا ہے یا نہیں، یا تیرا سہاگ واپس۔
پتھر لے کر ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف کہا کہ پانی برسا، یا میں تیری بیوی نہیں، تیرا سہاگ واپس، کیا مطلب میں تیری بیوی نہیں، اتنا کہنا تھا، چاروں طرف سے کالی گھٹائیں آ گئیں اور بادل چھا گئے اور تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی. یعنی اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھے چھوڑے. نعوذ باللہ. غور کرنا، یہ لوگ بیچارے توحید کی دعوت دیں گے جن کے عقیدے اس طرح ہوں. بہرحال اس عورت کو ایک بار لڑکا پیدا ہو گیا. مزار سے آواز آتی ہے، آئے اللہ کی بندی، میں نے یہ بیٹا تجھے دیا ہے، جا سیدی موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جا اور اس سے کہنا کہ تیرے پاس میں 4 سال سے آ رہی ہوں، مجھے کوئی بیٹی ایٹی نہیں ہوئی. دیکھو وہ بابا کتنے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے بیٹا دلوا دیا. کہتی ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، کہتی ہوں مجھے تو آپ نے دلوایا، آپ بہت اچھے آدمی ہیں. یہ جاتی ہے اور موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جا کے کہتی ہے کہ مجھے یہ بیٹا شاہ عالم بابا نے دلوایا، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، نہ اللہ سے آپ کے تعلقات ہیں. قبر سے آواز آتی ہے، آئے اللہ کی بندی ذرا اس کا کپڑا اتار کے دیکھ، وہ بیٹا یا بیٹی؟ وہ بیٹی ہے، وہ میں نے دلوائی ہے. اس نے اس کی چڈی اتاری، نیکر اتارا، کپڑا اتارا تو کیا دیکھتی ہے، وہ تو لڑکی ہے. اب قبر سے آواز آتی ہے، شاہ عالم بابا کے مزار پہ جاؤ اور اس سے کہنا وہ تو انہوں نے دلوایا ہے. اب یہ ادھر آتی ہے تو آواز آتی ہے کہ کپڑا اتار کے دیکھ. جب وہ اس کا کپڑا اتارتی تو لڑکا. میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا کہ آخر وہ لڑکا رہا یا لڑکی. بہرحال اس کتاب میں اتنا لکھا ہوا ہے، ادھر جاتی تو لڑکا، ادھر جاتی تو لڑکی. کہیں غصے میں وہ بیچ سے نہ بھاگ آئی ہو، اور جب بیچ سے بھاگی ہوگی تو وہ کیا بنا ہوگا، اس کا فیصلہ تو ہمارے بھائی بہتر بتا سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کر سکتے. غور کرو، یہ ہیں بیچارے اللہ کی عزت کرنے والے، اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ کہیں کہ ہم سے زیادہ رب کو ماننے والا کوئی نہیں، جناب محمد رسول اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں. آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا اعلی حضرت. ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے، اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے اس کو اعلی حضرت کہا جائے. اعلیٰ کے معنی تو سب سے بلندی کے ہوتے ہیں، سب سے اونچے کے ہوتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ اس میں تفضیل ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہے. ہم اسی لیے تو اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی تو نے سب سے اوپر بنائی ہے، میرے جسم کے سب سے اوپر رکھی ہے. یہ پیشانی سب سے اونچی ذات کے سامنے ہی جھکے گی، ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے. انہوں نے ہمارے نبی کو کہا حضرت، اور اپنے پیر کے نام کے آگے لگایا اعلیٰ حضرت. حضرت سے بھی بلند، حضرت سے بھی اونچا، جناب محمد رسول اللہ سے بھی اوپر جس کا مقام و مرتبہ ہو. کچھ لوگ تو اس لائن میں نکلے کہ انہوں نے اپنے پیر کو اعلیٰ حضرت نبی سے اونچا کہا، اور کچھ لوگوں نے تو اللہ ہی کا باپ بنا دیا، ابو الاعلیٰ. آگے کا نام نہیں لوں گا میں، اس کا نام لینے سے پہلے مجھے وضو بنانا پڑے گا. بہت مبارک ہستی ہے، وہ لوگ آپ جانتے ہوں گے. کسی نے کہا اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ سے بھی بلند، اور کسی نے کہا ابو الاعلیٰ، اعلیٰ کا بھی باپ، جو سب سے بلند ہے اس کا بھی باپ. اللہ کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے نعوذ باللہ. ذرا غور کرو، کنیتیں بھی رکھی تو ایسی، لقب بھی رکھے تو ایسے. کنیتیں اور لقب بھی رکھے تو ایسے. سب سے بڑا شرک ہے ان تدعو للہ ندا وہو خلق. پیغمبروں کو دیکھ لو، انبیاء کرام کی زندگی پر نظر ڈالو، کس کو پکار رہے ہیں. آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں اور نوٹ کر لینا. اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں کا، جتنے رسولوں کا نام ذکر کیا ہے، اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں اور جتنے رسولوں کا نام ذکر کیا ہے، ان کا بیان کرتے وقت اللہ نے ان کی پریشانیوں کا تذکرہ بھی کر دیا، تاکہ لوگوں تمہارے سامنے یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ پیغمبروں پر بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے ان پریشانیوں میں کس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا اور اپنی مصیبتوں کو دور کس سے کرایا. یہ ایک سیرت کا بہترین پیغام ہے قرآن کریم کے اندر، انبیاء کا ذکر کرنا اور انبیاء کے ذکر کے بعد ان کی پریشانیوں کا ذکر کرنا. آدم علیہ السلام کو لے لیجئے، جبکہ اللہ فرماتا وعلم اسماء، آدم کو بہت سے نام سکھلائے اللہ نے، علم بھی دیا. اللہ نے آدم کو نام سکھلائے، جنت میں بھیج دیا.
یہ بھی فرمایا جنت میں کھاؤ پیو رہو جیسے چاہو، لیکن یہ بھی کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت تھا، قرآن نے صرف درخت کہا ہے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت اسی میں ہے کہ اس کو بس وہیں تک رہنے دو۔ جب اللہ نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا کہ مرچ کا درخت تھا، تو ہمارے مفسرین کو بھی اپنی طرف سے، علماء کو اپنی طرف سے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اللہ کے علم میں برابر کے شریک ہوں۔ الف لام میم کا معنی اگر اللہ نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا، تو ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم اس کے یہ معنی نکالیں کہ الف سے یہ، لام سے یہ، میم سے یہ۔ قرآن نے کہا اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام گئے، شیطان نے بہکایا، ان کی بیوی نے کہا چلو چلو، چلنے میں حرج کیا ہے، گئے اور کھا لیا درخت۔ غور کرو، آدم کو جبکہ اللہ نے نام سکھلایا، علم دیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو صرف اس لیے کہ ان کو علم دیا گیا تھا، لیکن علم وہ بھی اللہ نے دیا، اور اللہ کا علم دیا ہوا اور انسان کا سکھلایا ہوا علم دونوں برابر نہیں ہوتا ہے، دونوں برابر نہیں ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ کو امی کہا گیا ہے، یعنی ان پڑھ، جیسے ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسے نبی بھی تھے، لیکن نبی اکرم ان پڑھ اس معنی میں تھے کہ کسی انسان نے نبی کو نہیں پڑھایا تھا، لیکن نبی اکرم بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کو پڑھایا تھا، اور جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق بندہ بھولتا نہیں ہے۔ میرے استاذ نے ہمیں کیا پڑھایا، آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا۔ میں ابھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے بولوں گا، چلا جاؤں گا، اگر آپ سے پوچھوں کہ میں نے کیا آپ کو پڑھایا، آپ میری تقریر ہو بہو اسی انداز میں پیش نہیں کر سکتے، آپ بہت سی باتیں بھول جائیں گے۔ انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق پڑھانے والا بھی بھول جاتا ہے، اور جس کو پڑھایا جا رہا وہ بھی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو پڑھانے والی ذات قادر مطلق ہے، اور جس کو پڑھا رہا ہے وہ معمولی ذات نہیں ہے، معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ جو پڑھا رہا ہے، جس کو اللہ پڑھاتا ہے وہ آدمی اس سبق کو نہیں بھول سکتا، کیونکہ پڑھایا اللہ نے۔ اور نبی اکرم کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا۔ دلیل اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم کے اندر سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، پڑھیے سب اسم ربک الاعلیٰ، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، قرأ یقرأ کے معنی عربی میں پڑھنا، اور اقرأ یقرأ اقراؤن کے معنی پڑھانا۔ اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ ایک انسان کو پڑھاتا ہے، اس کی پڑھائی الف با تا سا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے جب محمد کو پڑھایا تو آپ کی تعلیم الف با تا سے نہیں شروع ہوئی، انزلہ علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ وہ پڑھائی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے غار حرا کے اندر۔ ذرا غور کیجئے، اللہ جب نبی کو پڑھاتا ہے، اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو وہ انداز الگ ہوتا ہے، ایک انسان کو پڑھاتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو نام سکھلائے، علم دیا، لیکن اس کے باوجود بھی علم غیب نہیں تھا، کسی نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو حضرت آدم اس درخت کے قریب نہیں جاتے اور سوچ لیتے کہ نہیں کھاؤں گا تو نکال دیا جاؤں گا اور جنت سے باہر کر دیا جاؤں گا۔ کسی نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ تم تو کہتے ہو کتوں کو علم غیب، بلیوں کو علم غیب، بلیوں تک کو علم غیب ثابت کر دیا گیا، یا پیغمبروں کو علم غیب نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو اپنے بیٹے یوسف کو ان 11 بھائیوں کے ساتھ بھیجتے جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف کو۔ اگر علم غیب ہوتا تو کبھی نہیں بھیجتے، نہیں تم ان کو کنویں میں گرا دو گے اور کہو گے بھیڑیا کھا گیا۔ علم غیب اگر کسی نبی کو ہم مان لیں تو کتنی توہین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے، خواب میں دکھلا رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، قربانی مانگ رہا ہے بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اور لے کے جا بھی رہے ہیں قربان کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر علم غیب مان لیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام ایک ناٹک کر رہے تھے، ایک ڈرامہ کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، علم غیب تھا، اس لیے چھری چلا دی۔
اگر مجھے یہ معلوم ہوگی چھری میرے بیٹے پہ چلے گی نہیں تو چھری چلانے میں پھر دقت کیا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فارمیلٹی پوری کی تھی بس، ورنہ ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا کٹے گا نہیں، چھری نہیں چلے گی. تو ان کو اپنے بیٹے سے کہنا چاہیے بیٹے مجھے معلوم ہے میں نبی ہوں، مجھے علم غیب ہے، میں چھری چلاؤں گا لیکن چلے گی نہیں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر. آئے میرے بیٹے میں نے آج کی رات خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے؟ فانظر، غور کر لے، ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے کا جواب بھی سنو، کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آئے ابو جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کام کو جلدی سے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں. منوسمرتی بھی کہتی ہے دونوں کے جسم سے آدم اور حوا، آدم کا نام عاشور، حوا کا نام ہیووتی اور شتروپا بتلایا گیا ہے ویدوں میں. دونوں کے جسموں سے جنتی کپڑا، سورگیہ وستر اتار لیا گیا، جنتی لباس. کھجور کے بڑے بڑے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا. یہ منوسمرتی کے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا گیا دنیا میں. منوسمرتی کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ منوسمرتی کے الفاظ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کو جب پکارا تو کیا دعا مانگی؟ غور کیجئے گا کس کو پکار رہے ہیں. ہمارے بھائیوں نے تو بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ملا دی ہیں. اور کیا کہا؟ عرش پہ لکھا دیکھا تھا حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دنیا میں آنے کے بعد کہا اللہ میں محمد کے صدقے میں دعا کرتا ہوں، محمد کے طفیل میں دعا کرتا ہوں، محمد کے وسیلہ پکڑ کے دعا کرتا ہوں. تب اللہ نے کہا کہ اے آدم تمہیں کیسے معلوم کہ محمد ہمارے برگزیدہ پیغمبر ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے؟ تب آدم نے کہا کہ عرش کے نیچے ایسی موضوع اور من گھڑت روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں. قرآن نے پورے قصے کو بیان ہی نہیں کیا، جو توحید تھی اس کو بیان کر دیا ہے، جو اوریجنلٹی تھی اس کو پیش کیا ہے. آدم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے محمد کے صدقے میں یا محمد کے وسیلے سے بخش دے. آدم علیہ السلام کے جو دعا کی تھی وہ دعا یا کلمات قرآن سکھلاتا ہے. یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایک ایک لفظ پر غور کرو. اسی لیے مولوی لوگ فتویٰ دیتے ہیں مبارک پور سے نکلا ہے قرآن جو پڑھنا نہ جانتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا. لگتا ہے اس کا باپ اللہ کے پاس سے ٹھیکہ لے کے آیا تھا. انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا. کیا الفاظ کہے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. ہندو دھرم کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ آدم کو عاشور کو سب سے پہلے سورگ سے جنت سے نکلوانے والی عورت ہے. عورت حوا نے کہا تھا، بہکایا تھا شیطان نے اور حوا نے، دونوں نے. حوا نے بھی کہا تھا اس درخت کے قریب جاؤ، چلو کھا لو اس کا پھل. حوا بھی، حوا نے ہیوتی نے جرم پاپ کروایا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی عورت گناہ کرے، جب بھی کوئی مرد کوئی پاپ کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا پہلا پاپ، پہلا گناہ عورت کے اوپر پڑے گا. عورت پاپ کی دیوی ہے، یہ ہندو دھرم میں لکھا ہوا ہے. آج یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کا مذاق اڑایا ہے، پردے کی چار دیواری میں رکھ دیا ہے. ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے کی اجازت ایک عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اس طریقے کے الزامات جو انڈیا میں ہم لوگوں کے اوپر لگتے ہیں وہ ذرا منوسمرتی کھولیں اور مجھے بتائیں. عورت کو پاپ کی دیوی کہنا، پہلا مرد جو بھی گناہ کرے گا اس کی سزا پہلے عورت کو ملے گی. عورت پاپ کی دیوی ہے، اس کو پاپ کی دیوی کہہ دینا. بائبل میں لکھا ہے عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. انجیل میں، ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی بات کر رہے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات کہتے ہیں اس کو، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن نیو ٹیسٹامنٹ جس کو انجیل کہا جاتا ہے اس میں لکھا ہے کہ عورت
تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور جب امریکہ کے اندر معذر سن کرنے والی جب نشیلی دوائیں بنی تھی تاکہ عورت کو جب ڈلیوری ہوتی ہے اور پیٹ میں جب بچہ آپریشن سے پیدا ہوتا ہے, آپریشن جب کرنا ضروری ہوتا ہے, اس موقع پر ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے سن کرنے کا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو امریکہ میں بڑا ہنگامہ کیا تھا پادریوں نے اور یہ کہا تھا کہ ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے, اس انجیکشن سے عورت کو سکون ملتا ہے, لہذا یہ بائبل کے خلاف ہے, یہ انجیل کے خلاف ہے, عورت کو آرام نہیں ملنا چاہیے. جنہوں نے یہ ہنگامے کیے ہوں, جو عورت کو اتنی تکلیف سے بچہ پیدا کرنے کے اوپر مصر ہو, غور